ویلکم بیک ویورز. زید صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. زید صاحب, آپ نے بتایا کہ امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, بیسکلی اس کی کرنسی ڈکلائن کر رہی ہے, تو آپ نے پہلی فیز ہمیں بتائی ہے ویئر دا گیم پلان از دیٹ امریکہ مسٹ پروٹیکٹ اٹ سیلف. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس سارے گیم پلان میں باقی دنیا کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ بینکنگ سسٹم کا جو کھیلنے کا ایرینا ہے, جو ان کا بیٹل فیلڈ ہے, وہ دو انوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں خود اس کو ہڑپ کر رہے ہیں, یعنی امریکن قوم انہوں نے غلام بنائے ہوئے اور ان کو کھا پی رہے ہیں اور ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. ان کا ہونا ہی فتنہ ہے, جس جگہ بیٹھیں گے وہاں فساد پھیلائیں گے. اور کوئی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد عیسائی ان کو مار کے نکالتے ہیں اپنے بیچ میں سے, اس لیے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں فتنہ کھڑا کرتے ہیں یہ. لیکن جب ان کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسان انسان ہی نہیں ہے, اور ان کا خون اور ان کا جان اور ان کا مال اور ان کا سب کچھ ان کے لیے جائز ہے, پھر باقی دنیا کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. اب ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں, فار ایگزامپل کسی ملک کو لے لیں, ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب یہ پاکستان حکومت کو قرض دینے کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے $1 بلین قرض دے دیا پاکستان کو, دیٹس اٹ. نہ کوئی سونا ٹرانسفر ہوتا ہے, نہ کوئی کرنسی ٹرانسفر ہوتی ہے, نہ کوئی کرنسی چھاپتے ہیں. یہ صرف ایک ڈیجیٹل اکانومی ہے, لکھ دیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم $1 ارب کی مقروض ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ یہ کیا کرتے ہیں, دیکھیے ان کے کچھ سٹیپس ہیں. اب ہم آپ کو اسٹیپ ایک ایک کر کے ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ آپ کو ہر چیز جو آپ کے آس پاس میں ہو رہی ہے سمجھ میں آنے لگے گی. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ان کی کسی بھی ملک کو ہڑپ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے سربراہ خائن ہوں, مکار ہوں, ان کے ایسٹس ہوں, فری میسنز ہوں یا ان کے ایجنٹس ہوں. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. میر جعفر اور میر صادق, دیکھیے ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مثال دی تھی پچھلے پروگراموں میں کہ جب انہوں نے اس ملک کے مصر کے فائنانسز کو کنٹرول کرنے کی بات کی تو آپ نے دو کوالٹیز بتائیں, کہ فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. یعنی میں اس ماڈرن اکنامک سسٹم کو, اپنے وقت کے اکنامک سسٹم کو چلانا بھی جانتا ہوں, اور میں خیانت نہیں کروں گا, میں حفیظ ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, اور میں سارے معاملے کو سمجھتا ہوں. اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ایٹریبیوٹس چاہیے, کوالٹیز چاہیے اس شخص کی کہ جس کو یہ بٹھاتے ہیں اس ملک پر جس کو انہوں نے ہڑپ کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. یہ IMF کے ذریعے پرٹیکولرلی اور ورلڈ بینک کے ذریعے جو اپوائنٹمنٹس کرواتے ہیں کسی ملک کو قرضہ دیتے ہوئے, تو اس میں شرائط دیتے ہیں. شرائط وہ دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی فلانی پوزیشنز کے اوپر ان کے آدمی ہوں گے, پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, پلاننگ کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, CBR میں ان کے آدمی ہوں گے, اور بڑی بڑی اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں کہ جہاں پر ملک کے فائنانسز کنٹرول ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ حفیظ اور امین کی جگہ خائن اور بدکار متعین کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق متعین کرتے ہیں. پاکستان از نو ایکسیپشن. ہم نام نہیں لیں گے, لیکن ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ جو فائنانس کنٹرول کرتے رہے اس ملک کے, اس میں اچھے لوگ بھی آئے, سنسیئر لوگ بھی آئے, لیکن سنسیئر لوگوں کو یہ ہلنے نہیں دیتے کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. بلکہ بڑی اسٹرینج بات ہے زاہد صاحب, ہمارے کچھ ایسے پرائم منسٹرز آئے ہیں اس ملک میں پریویس گورنمنٹ کی نہیں, اس سے بھی پچھلی بات کر رہی ہوں, پرائم منسٹرز who were economic masters who came from abroad, like they were not settled in Pakistan. جی بالکل, ہم صاف بات کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹ کیے جاتے ہیں باہر سے. ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. we can all see that. اور پرائم منسٹر باہر سے آتے ہیں, ورلڈ بینک اور IMF کے اپوائنٹ کیے ہوئے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کی پہلی اپوائنٹمنٹس ورلڈ بینک میں, IMF میں یا ورلڈ بینکنگ سسٹم میں ہوتی ہے, وہاں سے یہ بھیجے جاتے ہیں یہاں کام کرانے کے لیے. سو دس از دا فرسٹ کنڈیشن. جو آپشن دیا جاتا ہے, دیکھیے بڑی خوبصورت کتاب مارکیٹ میں اب آئی ہے پرکنز کی, جان پرکنز کی کتاب ہے دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے ویورز کو اس کتاب کو تلاش کریں. دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی کتاب ہے. یہ شخص IMF میں کام کیا کرتا تھا. اس نے ساری عمر IMF کے ساتھ مل کے, زائنسٹ اکنامک سسٹم کے ساتھ مل کے ملکوں کو تباہ کیا ہے, ملکوں کو ہڑپ کیا ہے. اور اب آخری عمر میں اس کو کچھ شرم آئی ہے تو اس نے کتاب لکھ ڈالی کہ میں ساری عمر کیا گناہ کرتا آیا ہوں, میں نے کس طرح انسان مروائے اور تباہ کیے. اور اس شخص کی کتاب پڑھنے والی ہے, اور بڑا خوبصورت اس میں یہ, چونکہ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے, یہ شخص انوالو تھا بغاوتیں کروانے میں, کو کرنے میں, ملکوں کو ہڑپ کرنے میں, اور اس نے جو تفصیل لکھی ہے. اب یہ ثبوت ہر ایک کے لیے اوپن ہو چکے ہیں. یہ جو آپشن دیتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کو, وہ ہوتا ہے بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ. یعنی یا گولی کھاؤ ان سے, یا ہم تمہیں قتل کروا دیں گے, یا سوئس بینک اکاؤنٹ تمہیں چاہیے. آپ حیران نہیں ہوتے کہ ہمارے ملک کے کتنے سربراہوں کے سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں آج بھی, بہت سارے ایسے کہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپشنز ان کو دیے جاتے ہیں باہر سے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, آپ کو حکومت میں لے کر آئیں گے, آپ کے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں گے, آپ کے سوئس بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے, آپ کے پیلسز ہوں گے پوری دنیا میں, یو بی پروٹیکٹڈ, آپ کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کرا دیں گے. اور اس کی مثالیں ہم 2 دیتے ہیں آپ کو. 1953 میں مصدق ایران کے پرائم منسٹر تھا. اس شخص نے تمام ایرانین آئل نیشنلائز کر لیا. وہ ایران جو اصل دولت ہے اس کو نیشنلائز کر لی.
इन CIA ने बाकायदा कैंपेन लॉन्च करके टेडी रूजवेल्ट का पोता, रूजवेल्ट, वो खुद का नाम भी रूजवेल्ट था, उसको उन्होंने भेजा, उसने CIA का आदमी था, उसने coup बर्पा किया, बगावत करवाई, खरीदे, उलमा को भी खरीदा, सियासतदानों को भी खरीदा, ट्रेड यूनियंस को भी खरीदा, अखबार वालों को भी खरीदा, और इतना पैसा बहाया, उसके नतीजे में बगावत बर्पा हुई, फौज को खरीदा और दोबारा ये शाह को लेकर आए। और शाह इनका सबसे बड़ा स्टूज था, सबसे बड़ा नौकर गुलाम इनका मिडिल ईस्ट में शाह था ईरान का, जिसको मुसद्दक को निकलवा के बगावत बर्पा करके ये लेके आए। 74 में सऊदी अरब के शाह फैसल ने स्टैंड लिया इनके खिलाफ, इनका ऑयल बंद कर दिया, बेड़ा गर्क करा दिया इनकी इकोनॉमी का। ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि शाह फैसल एक सऊदी अरब का होते हुए, सऊदी अरब जिनका हमेशा सहलाए रहा है, जिसका तेल 50 साल ये मुफ्त खाते रहे, वो स्टैंड लेके तेल बंद कर देगा। सऊदी शाह फैसल को कत्ल कराया। ये बुलेट ऑफ द बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनका, दुनिया में हर जगह करते हैं। हम अगेन पाकिस्तान की सिर्फ केस स्टडी ले रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो खजाइन वर्द होते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हम दोबारा करेंगे। देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रूल हमें दे दिया था। उन्होंने रूल ये दे दिया था कि जो जमीन के खजाने हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। जमीन के खजाने जो होते हैं जो स्टेट प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा मुझे खजाइन अर्थ पे रिस्पॉन्सिबल बना दो। खजाइन अर्थ चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, पेट्रोलियम हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वाटर हो, चाहे जंगलात हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है, जिसमें आपने बड़ा क्लियरली प्राइवेटाइजेशन के रूल्स बता दिए हैं, जिसका मफहूम यह है कि आपने फरमाया कि 3 चीजें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमान उम्मत की, वो प्राइवेटाइज नहीं की जा सकती। फायर, फ्यूल एंड पैस्चर्स, यानी आग, यानी फ्यूल रिसोर्सेज जिसके अंदर कोयले से लेकर गैस से लेकर पेट्रोलियम भी है, वाटर रिसोर्सेज पानी के तमाम जखायर, और पैस्चर्स यानी जंगलात और वो ओपन जमीन कि जो हर मुसलमान की कॉमन मलकियत है, इनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मैसेज लें तो उन्होंने खजाइनुल अर्द के अल्फाज इजाफा किया है, यानी दी रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें जमीन के जो खजाने हैं, जिसमें कॉपर भी है, जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, माइंस भी हैं, जेमस्टोन्स भी हैं, ये सारे खजाने हमें रूल दे दिया गया है कुरान से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि ये प्राइवेटाइज नहीं किए जा सकते। ये स्टेट रिसोर्सेज हैं। इनका जो इकोनॉमी, ये जो ज़ायनिस्ट जिससे हमने एक्स किया कि मसलन पाकिस्तान को ही टारगेट करते हैं कि पाकिस्तान को हमने अब अपना गुलाम बनाना है, पाकिस्तान पर हमने कब्जा करना है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज पर, मिनरल्स पे, एसेट्स पे हमने कब्जा करना है। उसके लिए जैसे हमने एक्स किया, पहली शर्त ये होती है कि हराम खोर बिठाए जाते हैं लाकर इस मुल्क के हुक्मरानों के तौर पर। हर आदमी हुक्मरानों में हमारे नापाक नहीं होता, लेकिन 1 या 2 मीर जाफर भी काफी होते हैं कौम का बेड़ा गर्क कराने के लिए। ये हमारी तारीख में चलता चला आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वंस दैट इज डन, अब उसके बाद क्या स्टेप शुरू होता है? फिर ये मुल्क के पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपको $1 अरब कर्जा देना चाहते हैं। वही बात जैसे हमने आपको बताई थी, कर्जा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके अकाउंट में लिख दिया जाता है $1 बिलियन गिवन टू पाकिस्तान, और हम 20% के हिसाब से आपसे $1 अरब 20 करोड़ कर्ज ले। इजाज़ साहब, क्या ऐसे हालात भी बनाए जाते हैं कि मुल्क को मकरूज बनना पड़ता है? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, और जिस तरह से डॉलर अप्रिसिएट किया हमारे मुल्क में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही है कि हम मजीद कर्जा मांगे और अपने इन बिल्स को पूरा करने की कोशिश करें। हम आप इसी पे आते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि मैंने किया ना कि ये माहौल पूरा बना क्रिएट किया जाता है। जब ऐसे करप्ट हुक्मरान लाएंगे तो हुक्मरानों को टास्किंग की जाती है, जिनको बैंक अकाउंट देते हैं स्विट्जरलैंड में, उससे कोई काम करवाना है, चैरिटी नहीं दे रहे हैं उससे, ये उसको ये उसके जरिए वो उनका गुलाम है, उससे उन्होंने काम करवाना है। सो व्हाट हैपेंस इज, पहले ये कर्ज देते हैं मुल्क को, एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। वो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताते हैं आपको। जाहिद साहब के साथ डिस्कशन जारी है, लेकिन वी हैव टू गो टू अनदर ब्रेक।